اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن بھائی سننے والوں کو میرا سلام۔ کا موضوع روحانی عقائد۔ دریا نیل میں ایک کشتی چلانے والے ملا کا دن ایک بہت ہی نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا، کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا پار کراؤ گے؟ میں نے عرض کیا، ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے۔ میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا، میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا، کیا؟ جی حضور، ضرور قبول کر لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا، کل فلان درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی، تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفنا دینا۔ میری گدڑی اور عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کے طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملا کا بیان، میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا اور بجائے ظہر کے عصر کے وقت مجھے خیال آیا تو میں اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعی ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے جونی ان کا جنازہ تیار کیا، ایک دم ناگان ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی۔ میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات میں سو رہا۔ صبح سویرے ہی ایک جوان جو ناچنے گانے والے بھنڈ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی باریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی، بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، پھر اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلان بن فلان تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا، ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، پھر جو تمہارے پاس میری امانت ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہوگی؟ اس نے کہا، یہ نہ پوچھیے۔ میں نے کہا، تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اصرار سن کر اس نے کہا کہ بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ صبح کا اذان فجر ہوئی تو میں ناچ ختم کر کے سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے جھنجھوڑ کر کہا، اللہ تعالیٰ نے فلان ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا، لہذا تو فلان ملا کے یہاں جا کر اس وفات پا جانے والے ولی کے تبرکات وصول کر لے، جن کو وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملا کے پاس رکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ ملا نے بیان کیا کہ میں نے ان بزرگوں کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت باندھ کے لڑکے کو دے دی۔ لڑکے پر ایک سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا، تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگوں کی گردی پہن کر عصا مشک لے کر چل دیا۔ ملا کا بیان ہے کہ میں اس بھنڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا۔ یہاں کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے اس رات خواب میں اللہ جل مجدہ کا دیدار ہوا اور مجھ سے رب العزت جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، تم پر یہ گراں گزرا۔ میں نے اپنے ایک گناہ گار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ملا، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جیسے چاہتا ہوں عطا فرماتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے قصے بیان کرنے کا مقصد یہی نہیں ہے کہ میں اپنے چینل کی بڑھوتی کی کر رہا ہوں، بلکہ میں یہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، آپ چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے یہ جو پیغام ہے دوسرے لوگوں، مسلمانوں لوگوں تک پہنچے، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم کیا ہیں اور ہمارا رب کیا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بھی اچھی اچھی نصیحتوں سے سبق سے حاصل کریں۔ زندگی 2 دن کی ہے، پتہ نہیں کب ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے۔ میرے بھائی، آخرت کی تیاری کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔